اور جان لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی کا پشامدہ اسی نام سے ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جہان ہے۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ عرش کی عقل دنگ ہے، او چرخ آسمان ہے۔ جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ دور پر کوئی چرخ پہ، اور یہ عرش سے پار۔ طور پر کوئی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، طور پر کوئی چرخ پہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار۔ سارے بانوں پہ بالا رہی بالا یہ دعائے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا۔ حضور کعبے میں بھی نہیں، حضور عرش پر بھی نہیں۔ کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا۔ آہ کس بزم میں ہے جلوائے یکتائی یہ دوست۔ جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا نہ حجاب چرخ و مسیح پر، نہ کلیم و طور نہاں مگر۔ سب جانتے ہیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، نہ حجاب چرخ و مسیح پر، نہ کلیم و طور نہاں مگر۔ جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، وہ عرب کا ناقہ سوار ہے۔ جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا یہ طور کجا سپہر تو کیا،
کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہت سے ورا وصال ملا، یہ رفت شان تمہارے لیے جانے مراد اب کدھر جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، کیا مساوی دنا ہو سب جہت کے دائرے میں، شش جہت سے تم ورا ہو جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، میری سوچ کی دلہن، اور دلہن جو ہے نا وہ خوشبو بہت اعلیٰ لگاتی ہے، ساری خوشبوؤں میں دلہن کی خوشبو نمایاں ہوتی ہے۔ دلہن ہے نا، سوچ گئی دلہن بن کر، کہاں گئی؟ بزم ثنائے زلف میں، ایسی بزم جس میں حضور کی زلفوں کی بات ہو رہی ہو، تعریف ہو رہی ہو، ذکر ہو رہا ہو، تو اس میری سوچ کی دلہن جب گئی، بڑی سج دھج کے گئی، خوشبوئیں لگا کر گئی، جب وہاں پہنچی تو پھر کیا ہوا؟ اس نے دیکھا کیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے، صلی علی کہتے کمزور، ضعیف، لاغر، ٹھیک۔ عادت کہتے ہیں کہ بار جلال اٹھا لیا گرچہ کلیجہ شق ہوا۔ چاند کو دیکھو، نظروں میں بڑا دھان پان سا ہے، لیکن یہ وہی چاند ہے جس نے بار جلال اٹھا لیا گرچہ کلیجہ شق ہوا۔ یوں تو یہ ماہ سبز رنگ نظروں میں دھان پان ہے، صلی علی دیکھا ہوگا کچھ لوگ خراٹے لیتے ہیں سوتے ہوئے، وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ سو نہیں سکتا۔ تو وہ خراٹے جو ایسے ہو نا تو اس کو تو پتہ ہوتا ہے یہ خراٹے نہیں ہے، خر آتے ہیں۔ تو ایسے خراٹے نہیں بلکہ ایسے معمولی خراٹے، جیسے ایک نوجوان سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کی سانس کی جو آواز آتی ہے یہ بتاتا ہے کہ کوئی صحت مند انسان سویا ہوا ہے اور کوئی جوان بندہ سویا ہوا ہے۔ یہ ایسی نیند جس میں جوان سوتا نا تو جو سانس کی آواز ہوتی ہے وہ بتا دیتی ہے کہ صحت مند نوجوان ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کا بچپن جو ہے، مبارک بچپن، جب حضور آرام فرما رہے ہوتے تو ایسے سو رہے ہوتے جسے کوئی جوان سویا ہوا ہے، جسے کوئی نوجوان سویا ہوا ہے۔
تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن میں جب شق صدر ہوا تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک پلڑے میں حضور کا قلب اطہر یا حضور کو رکھا گیا اور ایک پلے میں 10 مردوں کو رکھا گیا، تو حضور کا پلہ بھاری ہو گیا۔ پھر ایک پلے میں 10 کی بجائے 100 کر دیا تو پھر حضور کا پلہ بھاری، پھر اس کے بعد 1000 کر دیا تو پھر پلہ بھاری، تو کہا رہنے دو، جتنے رکھو گے حضور ہی بھاری ہوگی۔ میرے آقا کی شان، سبحان اللہ۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، صلی اللہ شان خدا نہ ساتھ دے، شان خدا نہ ساتھ دے، جس کے خرام کا وہ باز کون سا باز؟ جبریل امین، جن کی رفتار کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کو سدرا سے زمین پر آنا ہونا تو ان کے لیے ہلکی سی اڑان ہے، ہلکی سی۔ میرے محبوب جو خرامہ چلے تو محبوب کا خرامہ چلنا ایسا ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ شان خدا لگی شان خدا نہ ساتھ دے، جس کے خرام کا وہ باز، او سدرا سے تازمی جسے ہلکی سی ایک اڑان ہے، صلی اللہ صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم اعلیٰ حضرت تشریف فرما تھے، ایک مجذوب آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے زمین پر تو حضور کی حکومت نظر آ رہی ہے، عرش پر نظر نہیں آ رہی، آسمان پر نظر نہیں آ رہی۔ تو آپ نے کہا کہ حضور کی حکومت زمین پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے۔ کہا مجھے نظر نہیں آ رہی، وہ تجھے نظر آئے نہ ہے۔ تو وہ یہ مجذوب کہہ کے چلا گیا۔ اتنے میں آواز آئی گھر سے کہ
مصطفیٰ رضا حضور مفتی آتے تھے، بچے تھے، چھوٹے تھے، تو آواز آئی کہ دیکھیں مصطفیٰ رضا گر گیا. تو والدہ نے کہا اعلیٰ حضرت سے کہ 1000 بار کہا ہے مجذوب سے نہ الجھو. دیکھا کیا ہوا؟ کہا ماں جی یہ ایک مصطفیٰ رضا کیا ہے، ایسے لاکھوں ہونا تو حضور کی عظمت پہ قربان. اتنے میں وہ مجذوب دوڑتا ہوا دوبارہ آیا تو کہا مجھے نظر آ گئی، مجھے نظر آ گئی، مجھے آسمان پہ بھی نظر آ گئی. تھوڑی دیر ہوئی تو حضور مفتی آدم جو بچے تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کچھ نہیں ہوا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، ارے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے آقا تیری داستان ہے. وہ تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں. میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. حضور فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے ان گناہگاروں کے لیے ہے جن کو گناہوں نے ہلاک کر ڈالا، جن کو گناہوں نے ہلاک کر ڈالا. تو اعلیٰ کہتے ہیں تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں. پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، او دل یہ تیرا گمان ہے. پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا، آپ نے وہ مدینہ منورہ میں جب حضور اعلیٰ حضرت حاضر ہوئے تھے اور دیدار کی خواہش کی تھی بیداری میں، وہ غزل پیش کی تھی، وہ سویل علادار پھرتے ہیں. تو جب اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تو سے کتے 1000 پھرتے ہیں. تو اس وقت اعلیٰ حضرت کو بیداری میں حضور کا دیدار ہوا تھا نا. مجھے لگتا ہے اعلیٰ حضرت نے یہ شعر وہیں کہا ہوگا جو پڑھنے جا رہا ہوں کہ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. روکیے سر کو، بے قرار دل ہے روکنا سر کو. سجدے کو دل بے قرار ہے، اس کو جانے دے، اس کو کھلی چھوڑ دے. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، اس کو جانے دے. یہ ہے اسی لیے روکنا ہے تو سر کو روک، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. صلی علی تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی. ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی. وہ اٹھی چمک کے تجلیاں کہ مٹا دی سب کی تعلیاں.
وہ اٹھی چمک کے تجلیاں کہ مٹا دی سب کی تعالیاں، دل و جان کو بخشی تسلیاں، تیرا نور بارد و حار ہے، ایک تیرے رخ کی روشنی، چین ہے دو انس کا انس انہی سے ہے، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہی جان ہے، صلی اللہ صلی خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، جو مصطفیٰ کا ہو گیا اس کے لیے امان ہے،